السلام علیکم، میں ہوں عائشہ فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر۔ ہم اپنی ڈیلی کی روٹین میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ کتنے بھاری بیگ اٹھا کر اسکول جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معصوم اور نازک بچے جو روزانہ صبح اٹھ کر ایسے بیگ اٹھاتے ہیں جیسے وہ کوئی جنگ جیتنے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی تعلیم کا مقصد یہی رہ گیا ہے؟ بچے مضبوط بنے یا صرف ان کی کمر ٹوٹ؟ پاکستان میں ایک چھوٹے بچے کی زندگی یوں لگتی ہے جیسے اس کا بچپن کسی نے چوری کر لیا ہو۔ اب نرسری کا بچہ ہے اور اس کے پاس 8 سے 10 کتابیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ 4 سے 5 سال کا بچہ جو ہے وہ 5 سے 7 سبجیکٹس پڑھ رہا ہے۔ 10 سے 15 کلو کا وہ روزانہ بیگ اٹھا رہا ہے۔ روزانہ کا اس کا ہوم ورک ہے، ٹیسٹ ہے، پریشر ہے اور کمپٹیشن ہے، اور صرف کمپٹیشن ہے۔ بچے وہ ہیں جو ابھی خود سیدھے ہو نہیں سکتے بیچارے، لیکن ہم نے ان کے کندھوں پر تعلیم کا بوجھ رکھ دیا ہے۔ یہ پریشر صرف بیگ کا نہیں، یہ ذہنی دباؤ کا بھی ہے۔ یہ خوف ہے ان کے اندر، یہ پڑھائی اور لرننگ نہیں ہو رہی۔ کیا یہ بچہ بڑا ہو کر پر اعتماد، تخلیقی سوچ والا معاشرے کا حصہ بن سکے گا، یا پھر ایک ایسا شخص جس کے پاس صرف میموری ہوگی؟ آپ ڈیولپ کنٹریز میں بچوں کی سکولنگ دیکھ لیں، کیا وہ بھی اتنا بھاری بیگ اٹھا کے روز سکول جا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ فن لینڈ جو ہے وہ دنیا کی بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے۔ ان کا نرسری میں جو کتابیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بچوں کا پہلا کام کیا ہے کہ وہ کھیلیں، سیکھیں اور انوائرمنٹ کو آبزرو کریں۔ کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں، بیگ ہلکے ہیں، کبھی یا کچھ خاص نہیں ان کے بیگ۔ ہوم ورک نہ ہونے کے برابر ہے، یا اگر ہو بھی تو بہت کم۔ ان کا کہنا ہے کہ بچپن کتابوں سے نہیں تجربے سے بنتا ہے۔ اب ہم جاپان کی طرف جائیں تو ان کا ڈسپلن، کریکٹر بلڈنگ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، اپنے روم کی صفائی کیسے کرتے ہیں، ٹیم ورک کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، کمرہ اپنا صاف کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، لائن کیسے بنانی ہے، یہ سب ان کے سلیبس کا حصہ ہے۔ یہ جو ہم ٹریفک کے قوانین آج اپنے ینگ اور بوڑھے لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ہیلمٹ پہنو، یہ کرو وہ کرو، یہ چیزیں وہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی ان کی سکولنگ میں ہی ایڈ کر دیتے ہیں۔ پھر انہیں اپنی آنے والی جنریشن کو بتانا نہیں پڑتا۔ بچے خوش ہو کر سیکھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ چائنا کی جو اسٹڈی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ وہ کتنا گروم کرتے ہیں، کتنی سکلز دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ بچپن میں ہی وہ ایکٹیویٹیز سکھاتے ہیں، ہاتھ کا کام کر رہے ہیں وہ بچے۔ فزیکل ڈیولپمنٹ ان میں پیدا ہوتی ہے، مائنڈ گیمز ہیں ان کے پاس جو ان کے مائنڈ کو اسٹرونگ کرتی ہیں۔ اسکول میں کئی اوقات بیگ جو ہے 0 ویٹ ہے ان کے پاس۔ فوکس، ڈسپلن، ٹیم ورک، ان کانفیڈنس دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو۔ اور ہم پاکستان میں اس کے مقابلے میں ہمارا سسٹم بالکل الٹ ہے۔ بچوں کو کھیلنے سے زیادہ لکھنے کا دباؤ ہے، اخلاقیات سے زیادہ وہ رٹے کا پریشر لے رہے ہیں، کریٹیو تھنکنگ سے بہت دور ہیں وہ، انہیں مارکس کا خوف رہتا ہے، ان کی جو مینٹلی ہیلتھ ہے وہ بالکل 0 ہے، سوشل سکلز ان کی بہت کم ہے، اور پیرنٹس کا بس ایک ہی سوال ہے، A+ آیا یا نہیں؟ ہم ان کا فیوچر بنا رہے ہیں یا صرف اگلی نسل کو تھکا رہے ہیں؟ کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھاری بیگ کو تو ہلکا کرنا چاہیے۔ بچے جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں، انہیں پلانٹس لگانا، پانی دینا، رنگ بھرنا، بلاکس بنانا، یہ ہے اصل لرننگ، یہ چیزیں سکھائی جائیں ان کو۔ ڈیولپ کنٹریز میں کریکٹر بلڈنگ سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ سب سے چھوٹی بات سمجھی جاتی ہے، مگر یہی اصلی بنیاد ہے۔ بچوں کو سکلز سکھائیں، ڈرائنگ، سپورٹس، میوزک، کمیونیکیشنز، کوڈنگ بیسکس، کرنے والی گیمز سکھائیں۔ یہ سکل بچوں کو ذہنی طور پر جو بیگ کا وزن ہے، خدارہ یہ ہماری گورنمنٹ یا کوئی تو اس کے بارے میں کوئی ایکشن لے، یہ بیگ کے وزن کو کم کریں، ان کا سلیبس کم ہونا چاہیے، ڈیجیٹل بک کا یوز ہونا چاہیے، اور ہوم ورک بہت ہی کم ہونا چاہیے۔ بچے کے بچپن کی حفاظت کریں، بچے کو بچپن دیں، کمپٹیشن نہیں۔ یاد رکھیں، ہر بچہ اپنی رفتار سے ہی سیکھتا ہے، مقابلہ اسے پیچھے لے جاتا ہے اور محبت آگے۔ اگر ان کی کمر پر بوجھ ہے، دل پر دباؤ، دماغ پر خوف ہے، تو کل کی قوم تخلیقی، مضبوط اور پراعتماد کیسے بنے گی؟ قومیں کتابوں کی موٹائی سے نہیں، دماغ کے کھلنے سے بنتی ہیں۔ اگر ہم نے بچوں کا پریشر کم کر دیا، ان کو اخلاق، سکلز اور اعتماد دے دیا، تو یہی بچے کل دنیا کو بدل دیں۔ اگر ہم نے یہی بے جا دباؤ جاری رکھا تو شاید آنے والی نسلیں اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچپن کو بھی کھوتے ہیں۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔